کافی ہو رہا ہے. تو 5ویں نمبر پر جن ہے جن المقابر، قبرستان کا جن. اس میں اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ قسم آ رہی ہے اور آپ کے علم میں ہوگا، عموماً آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جو لوگ چلہ کشی کرتے ہیں، پیر بنتے ہیں، عامل بنتے ہیں، وہ زیادہ تر قبرستانوں میں جا کر، جنگلات میں جا کر، وادیوں کے اندر جا کر، وہاں پر ایک اپنا خاص دائرہ بنا کر وہاں پر وہ پڑھائیاں کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ ہمارا جو علم ہے یہ بتا رہا ہے کہ قبرستان کا جو جن ہوتا ہے، چاہے وہ موکل کے طور پر آئے، چاہے جادوگر کے طور پر آئے، چاہے وہ عاشق کے طور پر آئے، کسی بھی صورت میں اس کی اپنی آگے علامات آ رہی ہیں. لیکن قبرستان کے اندر کثرت سے جنات ہوتے ہیں. اسی لیے دیکھیے دعا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم قبروں کی زیارت کے لیے جاؤ تو کیا کہو؟ السلام علی اہل الدیار ان المسلمین والمؤمنین انتم سابقون ونحن بكم للاحقون انا اسال اللہ لنا ولکم العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. جنرل طور پہ آپ میت کو بھی سلام کر رہے ہیں اور جو وہاں پر رہ رہے ہیں اوپر ان کو بھی آپ سلام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی تخصیص ہے کہ مومنین اور مسلمین کے لیے. اس سے مشرکین بھی نکل گئے، مبتدعین اور کافر بھی نکل گئے، دوسرے بھی ختم ہو گئے، اور جو مسلمان جنات ہیں ان پر بھی آپ نے سلام کر دیا، اور جو شریر جنات وہاں پر ہیں ان کی سلامتی سے اللہ تعالیٰ نے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا یہ دعا پڑھنے سے. تو اس کے ایک تو عام حالات ہیں، اور دوسرا قبرستان میں جا کر چیخو پکار کرنا. بعض لوگ قبروں پہ جا کر اونچی اونچی آواز میں روتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، اور ویسے بیٹھ کر وہاں پر میت کی یاد میں یا دعائیں کرتے ہوئے رونا یہ منع ہے. وہاں پر جا کر صرف میت کے استغفار کے لیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم، یہ جو میت کی دعائیں ہیں یہ پڑھنا بس. رونا قبرستان میں جائز نہیں ہے، روئیں اللہ کے گھر میں آ کر، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہو کر انسان روئے. تو قبرستان میں رونا یا چیخو پکار کرنا یا پھر قبرستان میں سونا. بعض لوگ قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ملنگ ٹائپ ہمارے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہیں کہ وہ قبرستانوں میں راتیں گزارتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر جنات جلدی آ جاتے ہیں جو رات قبرستان میں بسر کرتے ہیں. قبر کے اوپر بیٹھ جانا، یعنی آپ قبرستان میں گئے، بیٹھنا نیچے چاہیے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. اور جب کوئی انسان کسی قبر کے اوپر بیٹھتا ہے تو بعض دفعہ اس قبر کا والے کا ہمزاد وہاں پر ہوتا ہے، یا جو دوسرے قبرستان کے جنات ہوتے ہیں ان میں سے کوئی وہاں پر اگر جن ہوگا اور آپ جب بیٹھیں گے تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دے گا، آپ کو اپنا شکار بنا دے گا. تو قبروں پر بیٹھنا نہیں چاہیے. اور پھر رات کو قبرستان خاص کر جو ہے نا وہ بغیر دعائیں پڑھے گھر سے نکلنے کی اور قبرستان جانے کی سلام کرنے والی اگر نہیں ہے تو پھر رات کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کی جو علامات ہیں اس کی آگے آ رہا ہے کہ رات کو نیند کا نہ آنا. عموماً آدمی رات کو لیٹ سوتا ہے یا بالکل ہی نیند نہیں آتی، پھر اس کو جو ہے نا وہ سلیپنگ پل لینی پڑتی ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں. تو رات کو نیند کا نہ آنا. قبرستان یا بے آباد زمینوں کے اندر یا کھیتوں میں جانا، یعنی آدمی کا دل کرتا ہے کہ یا تو وہ قبرستان کی طرف جائے کثرت سے، یا پھر دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کثرت سے قبرستان جاؤ، آپ نے فرمایا اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ تمہارے دل کو، یہ زنگ کو ختم کرنے والی چیز ہے. تو ایک آدمی اگر کثرت سے قبرستان جاتا ہے تو یہ اس کو موت کے یاد کرنے کی علامت نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر دوسری اس کی اسیب زدگی کی علامات ہیں تو وہ جن اس کو جو ہے نا وہ قبرستان میں لے کر جاتا ہے. تو کھیتوں کے اندر یا عام زمینوں میں زیادہ تر جانا، یا پھر مریض کا ایک ہاتھ یا پاؤں جو ہے نا وہ شل ہو جانا. اور عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جو فالج ہوتا ہے انسان کو، بعض کیس، ہمیں ہر ایک کیس کی بات نہیں کرتے، بعض تو دماغی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جب قبرستان کا جن ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی جب فالج کا اٹیک ہوتا ہے تو اس کی علامات بتاتی ہیں کہ یہ جن جو ہے قبرستان تک ہے. پھر جب اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کا فالج ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ جن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ایک اس کا ہاتھ اور پاؤں شل ہو جانا، خواب میں مردے یا قبرستان دیکھنا، یا اپنی موت کو اپنے قریب دیکھنا، یہ دیکھنا میں مر رہا ہوں، یہ میری موت قریب ہے، یہ دل کے اندر زیادہ وہ خوف رات کو محسوس کرتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرا گھر گرنے والا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ہر وقت خوف کا محسوس ہونا. تو اس چیز کا جو ہے نا یہ علامت ہے کہ یہ قبرستان کا جن ہے. اور پھر جسم میں گرمی کا احساس، پورے جسم میں گرمی کا ہر وقت احساس رہنا، زیادہ گرم کا رہنا جسم کا، یہ بھی اس چیز کی طرف علامت ہے کہ یہ قبرستان کا کوئی جن ہے.
تو اس کا علاج سورۃ البقرہ کی تلاوت سننا یا پڑھنا. اب دیکھیں ہر چیز جن کے ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت آ رہی ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر جنات بسیرا نہیں کرتے اور جادوگر اس سورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور جو نہیں پڑھتا وہ حسرت کرے گا، کل ندامت کرے گا قیامت والے دن کہ کاش میں نے سورہ بقرہ پڑھی ہوتی یا سنی ہوتی. تو ہر چیز بیماری کے علاج میں سورہ بقرہ جنرل طور پر آ رہی ہے. سورہ صافات یاسین کے بعد اگلی سورہ جو ہے اس کا پڑھنا، اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، اس سورت کا پانی کے اوپر دم کر کے پڑھنا، پینا، اس سے غسل کرنا، اور اس سورت کا کثرت سے پڑھنا، یہ اس قبرستان کے جنات کے علاج میں بہت اہم ہے. اور پھر خوشبو کا استعمال یہ بھی مریض کرے گا، غسل بیری کے پتوں سے یا دم والے پانی سے غسل کرنا، اور اپنی موت کو خود یاد کرنا، قبرستان جا کر نہیں، ویسے گھر میں بیٹھ کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا اور اپنے آخرت کو یاد کرنا، یہ اس چیز کو جو ہے نا اس کے علاج کے لیے ممد و معاون ثابت ہوگا. تو آج کے درس کا جو آخری عنوان آ رہا ہے اس میں وہ ہے عامر البیت، جو کہ